صدیوں سے انسانیت ایک عظیم فتنے کے انتظار میں ہے، ایک ایسا فتنہ جس کا ذکر ہر نبی نے کیا اور جس سے ہر امت کو ڈرایا گیا۔ وہ کوئی عام شخص نہیں، وہ دجال ہے، ایک جھوٹا نجات دلانے والا جو اپنے دعووں سے دلوں کو بہکائے گا، آنکھوں کو دھوکہ دے گا اور زمین پر ایسا فتنہ برپا کرے گا جو زمین والوں نے اس سے پہلے نہیں دیکھا ہوگا۔ تاریخ کے صفحات گواہ ہیں کہ انبیاء کرام نے اپنی امتوں کو سب سے زیادہ جس فتنے سے ڈرایا ہے وہ یہی دجال ہے۔ مدینہ کی بستیوں میں صحابہ کرام بیٹھتے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کرتے، یا رسول اللہ دجال کب آئے گا؟ دجال کیسا ہوگا؟ ہم دجال سے کیسے بچیں گے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں ہر نبی کی طرح اپنی امت کو دجال سے خبردار کر رہا ہوں، اور اگر وہ میرے زمانے میں آیا تو میں خود اس سے نمٹوں گا۔ یہ کوئی قصہ نہیں، یہ ایک آنے والا سچ ہے۔ قرب قیامت کی 10 بڑی علامتوں میں سے ایک علامت دجال کا ظاہر ہونا بھی ہے۔ دجال کا فتنہ تاریخ انسانی کی ابتدا سے لے کر انتہا تک تمام فتنوں سے بڑا اور خطرناک فتنہ ہے۔ دجال کہاں سے نکلے گا؟ دجال کیسا ہوگا؟ کیا نشانی ہوگی؟ کون ان کے ساتھ ہوگا؟ یہ سب جاننے کے لیے ویڈیو میں آخر تک ضرور بنے رہیں۔ دجال ایک جوان مرد ہوگا، دراز قد اور ایک آنکھ سے کانا ہوگا، اور کانی آنکھ ایسی ہوگی جیسے پھولا ہوا انگور، جبکہ اس کی ایک آنکھ خون آلود ہوگی۔ اس کا سینہ چوڑا اور ذرا سا اندر کی طرف دھسا ہوا ہوگا۔ دجال کی پیشانی چوڑی ہوگی اور دونوں آنکھوں کے درمیان کافارہ یعنی کافر لکھا ہوا ہوگا، جسے ہر مسلمان پڑھ سکے گا، چاہے پڑھنا جانتا ہو یا نہ جانتا ہو۔ اس کے بال گھنگریالے ہوں گے۔ دجال کے نکلنے سے پہلے دنیا کی بہت بری حالت ہوگی، جیسا کہ احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ اس کے نکلنے سے 3 سال پہلے ہی دنیا میں قحط پھیل جائے گا۔ پہلے سال آسمان 1/3 بارش اور زمین 1/3 غلہ روک لی، دوسرے سال آسمان 2/3 بارش اور زمین 2/3 پیداوار روک لے گی، جبکہ تیسرے سال آسمان تمام بارش اور زمین تمام غلے کو روک لے گی، یہاں تک کہ آسمان شیشے کا اور زمین تانبے کی معلوم ہوگی۔ اس خشک سالی کے سبب تمام چوپائے ہلاک ہو جائیں گے، فتنے اور قتل و غارت گری عام ہو جائے گی، آدمی ایک دوسرے کو قتل اور جلا وطن کر رہے ہوں گے۔ تب دجال مشرق کی جانب اسبہان یا خراسان نامی شہر سے نکلے گا۔ غذائی قحط کے علاوہ علمی اور روحانی قحط بھی بڑھا ہوا ہوگا۔ دین کے سلسلے میں لوگوں میں کمزوری پیدا ہو چکی ہوگی۔ علماء اور دیندار لوگوں کی قلت ہوگی۔ دجال زمین پر 40 دن رہے گا، جن میں سے ایک دن 1 سال کے برابر، دوسرا دن 1 ماہ کے برابر اور تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر ہوگا، جبکہ باقی دن سال کے عام دنوں کی طرح ہوں گے۔ اس مدت میں دجال اپنے گدھے پر سوار ہو کر ساری دنیا کا چکر لگائے گا۔ گدھے کا جسم اتنا بڑا ہوگا کہ دونوں کانوں کے درمیانی فاصلہ 40 ہاتھ کے برابر کا ہوگا، اور اس کے گدھے کی رفتار کا یہ عالم ہوگا کہ 1 قدم اٹھائے گا تو 1 میل کی مسافت طے کرے گا، اور روئے زمین کا کوئی جنگل، کوئی میدان، کوئی پہاڑی علاقہ ایسا باقی نہیں رہے گا جہاں وہ نہ جائے۔ البتہ مکہ مکرمہ اور مدینہ طیبہ پر فرشتوں کا پہرا ہونے کی وجہ سے ان میں داخل نہ ہو سکے گا، بلکہ مدینہ کے باہر دلدلی زمین میں پڑاؤ کرے گا، اور مدینہ پاک میں زلزلے کے 3 جھٹکے آئیں گے، جس کی وجہ سے ہر کافر اور منافق مدینہ سے بھاگ نکلے گا اور دجال سے جا ملے گا۔ اس روز مدینہ پاک ہر منافق اور فاسق مرد اور عورت سے خالص پاک ہو جائے گا، اس لیے اس دن کا نام یوم الخلاص بھی ہے، اور بعض روایات کے مطابق بیت المقدس اور کوہ طور پر بھی نہیں جا سکے گا۔ دجال طرح طرح کے شعبدوں کے ذریعے لوگوں کا ایمان برباد کرنے کی کوشش کرے گا۔ حدیث پاک میں کہ دجال کے ساتھ روٹیوں کے پہاڑ ہوں گے۔ دجال کے ماننے والوں کے علاوہ باقی لوگ سخت تکلیف میں ہوں گے۔ اس کے ساتھ 2 نہریں ہوں گی، جن میں سے ایک کو جنت اور دوسری کو دوزخ کہے گا۔
در حقیقت جسے وہ جنت کا نام دے گا وہ دوزخ، اور جسے دوزخ کا نام دے گا وہ جنت ہوگی۔ اس کے کہنے پر آسمان سے بارش برسے گی اور لوگوں کے سامنے وہ ایک شخص کو قتل کرے گا پھر زندہ کرے گا۔ دجال کے فتنوں کی وجہ سے اہل ایمان سخت پریشان اور تنگی کے عالم میں بھاگ کر دخان نامی ایک پہاڑ میں پناہ لیے ہوئے ہوں گے، لیکن دجال ان کا پیچھا کر کے پہاڑ کا گھیرا کر لے گا۔ اہل ایمان سخت بھوک اور تکلیف میں مبتلا ہوں گے۔ تب اللہ پاک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نازل فرمائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے ہی دجال ایسے گھلے گا جیسے پانی میں نمک گھلتا ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو مقام لط پر قتل کریں گے اور اس کے ماننے والوں میں سے کسی ایک کو بھی زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ ناظرین اکرام، آج کی ویڈیو میں صرف اتنا ہی۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک، شیئر، کمنٹ ضرور کریں۔ پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔